کعبۃ اللہ میں دو پتھر ہیں، دونوں کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو ہے جنتی یاقوت ہیں، ایک حجر اسود اور دوسرا مقام ابراہیم، دونوں کی مسلسل ایک تاریخ ہے۔ مختصر سا یہ کہ حجر اسود کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا، اس کے بعد صحابہ کرام اس کو بوسہ دیتے اور یہیں سے طواف شروع ہوتا ہے اور یہیں پر طواف ختم ہوتا ہے۔ اور حجر اسود کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی دو آنکھیں ہیں اور اس کا دل ہے، یہ قیامت والے دن ہر اس شخص کی گواہی دے گا جو اس کا بوسہ دیتا ہے یا اس کا استلام کرتا ہے۔ یہ حجر اسود کا پتھر کا کمال ہے۔ مزید جو مقام ابراہیم ہے، یہ کتابوں میں جو ملتا ہے 3 مرتبہ استعمال ہوا۔ پہلی مرتبہ مقام ابراہیم جو استعمال ہوا وہ ایسے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے، لیکن آپ کی زوجہ محترمہ مرحوم جو حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، آپ نے یہ اپنے شوہر سے کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے سے ملنے جانا ہے، ضرور جائیں، لیکن وہاں اپنی سواری سے اترنا نہیں ہے، واپس آنا ہے۔ سواری سے اترنا نہیں ہے، سواری پر ہی اپنے بیٹے سے ملاقات کریں اور واپس آ جائیں۔ آپ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے اور جب گھر کے قریب پہنچے، سواری پر سے یہ آواز دی، اندر سے آپ کی بہو باہر نکلی، پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ تو شکار کے لیے گئے۔ کہ کب تک آئے گا؟ کہا کوئی اندازہ نہیں کس وقت آئے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کیسا گزر بسر ہو رہا ہے، کیسے حالات ہیں، کیسے دن گزر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کیا بتائیں کیسے گزر رہے ہیں، کبھی شکار ملتے ہے کبھی نہیں ملتا، کبھی کھانا ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، بڑی تنگ زندگی گزرتی ہے، بس دن ہی پورے کر رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا اسماعیل کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اس کو تبدیل کر دو۔ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اس کو تبدیل کر دو۔ چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، بیوی سے پوچھا کوئی آیا تھا؟ کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا کیا کہا؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا نہیں کوئی تفصیلاً کوئی بات شات کہی ہو، کوئی حکم دیا ہو؟ کہا سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اس کو تبدیل کر دیں۔ تو آپ نے کہا اچھا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ میری بیوی ہونے کے قابل نہیں ہیں، لہٰذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بیٹے سے ملنے کے لیے، آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو سواری سے اترنا نہیں ہے۔ اتفاقاً پھر آئے، پھر اسماعیل علیہ السلام کا پتہ ہے کہ آپ پھر شکار پر گئے ہوئے تھے۔ پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ اب دوسری بہو ہے۔ کہا وہ تو شکار کے لیے گئے ہیں۔ کہا میں اس کا باپ ابراہیم ہوں، ملنے کے لیے آیا ہوں، بتاؤ کیسے گزر بسر ہوتا ہے، کیسے حالات ہیں؟ کہا جی الحمدللہ شکار کر کے لاتے ہیں، ہم میاں بیوی بیٹھ کر کھا لیتے ہیں، ساتھ ہی آب زمزم ہے وہ پی لیتے ہیں، اتنے اچھے دن زندگی کے گزر رہے ہیں کہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ فرمایا اچھا پھر ایسا کریں اسماعیل آئیں تو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا ہے کہ گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اس کو تبدیل نہیں کرنا۔ جب آپ جانے لگے تو آپ کی بہو نے کہا کہ آپ نیچے اتریں میں کوئی خدمت کروں؟ آپ نے کہا نہیں میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ اپنی سواری سے اتروں گا نہیں۔ تو بہو نے کہا اچھا ایسا کرتی ہوں میں آپ کے پاؤں ہی دھلا دیتی ہوں، میں آپ کے پاؤں دھلا دیتی ہوں۔ پھر وہ نیچے پاؤں کے نیچے پتھر رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں دھلائے، وہ جس پتھر کو آپ کے پاؤں کے نیچے رکھا گیا تھا وہ مقام ابراہیم والا پتھر ہے۔ ایک روایت۔ دوسری روایت کعبۃ اللہ کو تعمیر کرتے وقت، یہ تو بڑی مشہور ہے، ابراہیم علیہ السلام جیسے مستری یہاں گو بناتے ہیں، اس پتھر پر کھڑے ہوتے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے، جیسے جیسے تعمیر اوپر ہوتی جاتی، یہ ایک ردہ لگ گیا اوپر ہو گیا، پتھر خود اوپر ہو جاتا، دوسرا ردہ لگ گیا اوپر ہو گیا، پتھر خود اوپر ہو جاتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے ہیں میں نیچے اتروں، پتھر اب اس پر کوئی بیس نہیں ہے، اس پر کوئی یعنی لمبی چوڑی تمہید یا دلائل نہیں ہے، پتھر نبی کے دل کی جان گیا،
نبی اپنے امتی کی دل کی نہیں جانتا۔ یہ اشارے ہیں رب تعالیٰ کے امت کے لیے، رب تعالیٰ کے اس امت کے لیے کہ وہ پتھر یہ جانتا ہے یہ نبی ہے، اور یہ پتھر نہ ہی اتنا سخت ہوتا نہ ہی اتنا نرم ہوتا کہ رب کا حکم تھا کہ میرے ابراہیم کے پاؤں تم پر تھک نہ جائیں، اور نہیں جی، پتھر کو تو اللہ نے یہ عطا کیا تھا کہ ابراہیم کو کتنا اوپر کرنا ہے اور کتنا نیچے کرنا ہے۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں انبیاء کو بھی تو اللہ نے ہی دی ہے، انبیاء کو بھی یہ اعزاز اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو اس کے بعد تیسرا، ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ تعمیر کر دیا، تعمیر کرنے کے بعد اسی پتھر پر کھڑے ہو کر رب تعالیٰ سے کہا کہ اب مجھے مزدوری چاہیے۔ رب نے فرمایا کیا مزدوری لوگے؟ تو ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کیا یا رب العالمین، میں مزدوری یہ لوں گا کہ میری اولاد میں نبی آخر الزمان کو مبعوث فرما، جو آئے تیرے اس گھر کو آباد کرے، یہاں کے رہنے والوں کو بے موسم پھل ملے، ہر طرح کی یہاں سہولت ملے۔ یہ پہلے پارے کے آخری جو رکوع ہے، آخری سے پہلے رکوع، سارا اس میں تفصیل ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یہ سارا اس میں تفصیل سے آیا۔ تو یہ دعا اسی زمن میں تیسری مرتبہ جو ابراہیم خلیل اللہ اس پتھر پر کھڑے ہوئے، جبل ابو قبیس پر تشریف لے گئے، پاؤں کے نیچے اس پتھر کو رکھا، اب کھڑے ہو کر ندا دی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے لوگو اللہ کے گھر کے حج کے لیے آ جاؤ۔ جو موجود تھے انہوں نے لبیک کہا، جو موجود نہیں تھے ماں کی پشتوں کے اندر، باپ کے پشتوں کے اندر، ماں کے رحم کے اندر، انہوں نے وہاں لبیک کہا۔ جو وہاں بھی نہیں تھے، عالم ارواح میں تھے، انہوں نے وہاں لبیک کہا۔ جس نے ایک بار لبیک کہا وہ ایک بار جائے گا، جس نے 2 بار کہا وہ 2 بار کہا جائے گا، جس نے 55 بار کہا، امام اعظم ابو حنیفہ، وہ 55 بار جائے گا، جس نے نہیں کہا وہ نہیں جائے گا۔ اچھا، ابراہیم خلیل اللہ نے آواز جبل ابو قبیس، دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ جبل ابو قبیس ہے، یہ صفا کے ساتھ جو پہاڑی ہے جس پر ابھی یہ محل بنا ہوئی ہے، جبل ابو قبیس ہے، اور اسی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ تو اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر مکے میں ابراہیم خلیل اللہ آواز لگا رہے ہیں، اے لوگوں اللہ کے گھر کے حج کے لیے آ جاؤ۔ آواز کہاں تک پہنچی اور کہاں کہاں سنی؟ اگر ہم پاکستان میں ہمارے آباء و اجداد، باپ دادا پردادا، یعنی اس وقت کے جو حالات تھے، اور اس سے آگے عالم ارواح میں اس وقت کے لوگ ماں کے پیٹ کے اندر یا باپ کی پشتوں کے اندر، اگر وہ نبی کی آواز کو سن سکتے ہیں، اللہ لوگوں کے کانوں کو یہ توفیق دے سکتا ہے اور یہ اختیار اور طاقت دے سکتا ہے، تو انبیاء کرام کی سماعت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کام سی بات ہے۔ لوگوں نے جب لبیک کہا، لبیک، جس نے 1 بار کہا 1 حج کرے گا، جس نے 2 بار کہا وہ 2 کرے گا، جس نے 3 بار کہا 3 کرے گا۔ تو سنا تو تب کہا نا، یا نہیں؟ اچھا، اب کوئی مائی کا لال یہ کہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے سنتے ہیں، دور سے نہیں سنتے، تم نے دور سے سن لیا، تم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تم نے سن لیا، جواب بھی دے دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی نہیں، جواب بھی نہیں دیتے۔ یہ امتی نبی سے بڑھ گیا۔ بات سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ کوئی چیزیں ایسی بے تکی ہوتی ہیں نا، اور بہت سارے لوگ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی مسلک سے، وہ جب بغور مطالعہ کرتے ہیں، ان کی آخری زندگی کے 5-6 سال دیکھیں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ سارے یہ باتیں ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ساری زندگی ہم نے کیا ہے۔ اب یہی روایت پوچھیں ان سے، کیا ابراہیم خلیل اللہ نے جب آوازی لوگ سنا یا نہیں سنا؟ کہا سنا۔ سب نے سنا؟ کہا سب نے سنا۔ پھر جواب بھی دیا، کہا جن کے مقدر میں تھا انہوں نے جواب دیا، کس نے کتنی بار، کس نے کتنی بار۔ تو اس نے کہا اگر امتی سن سکتا ہے، پچھلی امتوں کو تو چھوڑو نا، ابراہیم خلیل اللہ کے بعد کتنی امتیں گزری ہیں، اگر یہ امتی سن سکتا ہے، قیامت تک جو ابھی نہیں آئے انہوں نے بھی جواب دیا، جنہوں نے جانا ہے۔
اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پیسے جمع کروانے کے باوجود نہیں جا سکتے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہوتا بلاوا آگے ہوتا ہے یا نہیں ہے، تبھی تو کہتے ہیں بلاوا آتا ہے تب جاتے ہیں۔ تو یہ اصل بلاوا پہلا تو وہی ابراہیم خلیل اللہ کا، تو ہم نے سن کر جواب دے دیا، اور ہم نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کریں اور وہ نبی ہو کر نہ سن سکے، اس کا مطلب ہے امتی پھر نبی سے آگے ہو گیا، لعاذ باللہ۔ تو اس میں یہ دلیل ہے کہ اللہ جس کو چاہے قوت سماعت یا قوت بصارت اتنی عطا فرما دے کہ وہ کہیں سے بھی سن لے اور کہیں سے بھی دیکھ لے، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ یہ 3 موقع پر مقام ابراہیم سے استعمال ہوا۔ یہ جو ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں مقام ابراہیم پر لگے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں روایت یہ ملتی ہے کہ جب آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے دعا کی، اس برکت سے اللہ نے مقام ابراہیم کو نرم کر دیا کہ آپ کے پاؤں اس کے اندر نشان بن گئے، اور میرے خیال سے تقریباً زیادہ نہیں تو 3 انچی اندر ہے، 3 انچی سے بھی زیادہ پتھر کے اندر ہے وہ پاؤں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں کہ جس پتھر پر ابراہیم خلیل اللہ نے نبی کے میلاد کی دعا مانگی، اس کو بھی رب تعالیٰ نے یادگار بنا دیا ہے۔